تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں بٹ کوائن کی دنیا کے، خاص طور پر 12 جون 2025 کے جو تازہ اعداد و شمار ہیں ان کی روشنی میں۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے مختلف ذرائع ہیں، مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے، بالکل۔ قیمتیں کیوں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں آگے کیا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً، تو ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ مارکیٹ کے رجحانات، بڑے معاشی عوامل، اداروں کی دلچسپی اور کمیونٹی کے جذبات کا ایک جائزہ لیں۔ صحیح۔ چلیں مارکیٹ کے حالیہ حال سے شروع کرتے ہیں۔ بٹ کوائن اپنی وہ بلند ترین سطح کے قریب پہنچ کر تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ جی۔ ابھی تقریباً $1,08,000 کے آس پاس ہے، 108 کے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی 1.6% کم ہوا ہے۔ جی، یہ کمی دیکھی گئی ہے۔ لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو مارکیٹ میں ایک طرح کی مضبوطی یا ٹھہراؤ ہے، ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ درست فرمایا۔ کم اتار چڑھاؤ اور ایک کیا کہتے ہیں مستحکم ہوتی مارکیٹ۔ ہاں، اور یہ استحکام میرا خیال ہے کافی حد تک ریگولیٹری معاملات میں کچھ بہتری اور اداروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی وجہ سے ہے۔ اچھا۔ تکنیکی طور پر دیکھیں تو قیمت تقریباً $1,10,500، $1,10,500 کے قریب ایک رکاوٹ سے ٹکرائی، جسے مزاحمت کہتے ہیں۔ جی، ریزسٹنس، بالکل۔ جہاں فروخت کا دباؤ آتا ہے، اور نیچے کی طرف تقریباً $1,07,000، $1,07,000 پر ایک سپورٹ نظر آ رہی ہے۔ یعنی وہاں خریدار موجود ہیں۔ جی، وہاں خریداری کا رجحان ہے۔ تو اگر قیمت $1,10,500 سے اوپر مستقل رہتی ہے تو پھر $1,20,000 تک جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ نے نوٹ کی تھی کہ روزانہ ٹریڈنگ ہجوم اور اوپن انٹرسٹ میں کمی آ رہی ہے۔ جی ہاں۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ دیکھیں، ٹریڈنگ حجم یعنی خرید و فروخت کی مقدار اور اوپن انٹرسٹ جو کھلے سودے ہیں، ان میں کمی عام طور پر یہ اشارہ دیتی ہے کہ کچھ سرمایہ کار شاید اپنا منافع نکال رہے ہیں۔ اچھا، پروفٹ ٹیکنگ؟ جی، حالیہ تیزی کے بعد، اور یہ مارکیٹ کے تھوڑا سنبھلنے یا یوں کہہ لیں کہ کنسولیڈیٹ ہونے کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جو کہ شاید برا نہ ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اکثر ایک صحت مند مارکیٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک دم مسلسل اوپر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی تکنیکی باتیں، ذرا بڑا منظرنامہ دیکھیں۔ مشرق وسطی میں جو کشیدگی ہے اس کا اثر۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ اور ساتھ میں امریکہ کے وہ افراط زر کے اعداد و شمار۔ جی، دیکھیں مشرق وسطی کی کشیدگی مختصر مدت میں تو بٹ کوائن جیسی چیزوں پر دباؤ ڈال سکتی ہے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ بالکل، سرمایہ کار گھبراتے ہیں۔ لیکن اگر طویل مدتی میں دیکھیں تو یہی بے یقینی بٹ کوائن کے ڈیجیٹل گولڈ والے نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ یہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ جی، ایک متبادل اثاثہ جو روایتی نظام سے الگ ہے، اور امریکہ میں افراط زر کے نرم اعداد و شمار یعنی توقع سے کم، وہ ڈالر کو تھوڑا مضبوط کر سکتے ہیں، جس سے بٹ کوائن پر وقتی دباؤ آ سکتا ہے، جیسا ہم نے دیکھا بھی۔ لیکن مجموعی رجحان پھر بھی مثبت ہے طویل مدتی میں۔ عمومی خیال یہی ہے کہ عالمی سطح پر معاشی غیر یقینی بٹ کوائن کے حق میں جاتی ہے۔ اچھا، اب اداروں کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں تو ان کی طرف سے کافی مثبت خبریں آئی ہیں۔ بالکل، مئی میں ہی دیکھ لیں، کرپٹو مارکیٹ مجموعی طور پر 10% سے زیادہ بڑھی، اور بٹ کوائن 112K کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بٹ کوائن ETFs میں دلچسپی بڑھ رہی ہے، جو سٹاک مارکیٹ پر ٹریڈ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور NFTs کا بھی ذکر ہے۔ پھر بڑے ادارے وہ اپنے خزانوں میں بٹ کوائن شامل کر رہے ہیں۔ مائکرو اسٹریٹجی تو ایک بڑی مثال ہے۔ جی، وہ تو ہے ہی۔ اب گیم اسٹاپ نے بھی حال ہی میں تقریباً $2.25 ارب جمع کیے ہیں۔ 1.75 بلین۔ ہاں، تو قیاس یہی ہے کہ شاید وہ بھی بٹ کوائن خریدیں۔ تو یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ اب یہ صرف کیا کہتے ہیں مخصوص شوقین افراد تک محدود نہیں، یعنی ادارے اسے اب ایک سنجیدہ ساسا سمجھ رہے ہیں۔ اس پر مالیاتی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ جی، بڑے نام جیسے OKX اور کینٹر فٹز جیرلڈ، ان کے تجزیہ کار اگلے سال تک تو مسلسل ترقی کی توقع کر رہے ہیں۔ اگلے سال تک؟ ہاں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 2026 میں رفتار کچھ سست پڑ جائے۔ اچھا، مگر اداروں کی یہ شمولیت یہ مارکیٹ کو زیادہ پختگی دے رہی ہے، قانونی حیثیت مل رہی ہے، اور ممکنہ طور پر آگے جا کر زیادہ استحکام بھی۔ آخر میں
کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں، عام لوگ، تجزیہ کار، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے؟ وہاں تو کافی جوش و خروش ہے۔ ریڈٹ پر لوگ یہ بات نمایاں کر رہے ہیں کہ بٹ کوائن مسلسل 30 دن سے $1,00,000 سے اوپر ہے۔ 100 کا نفسیاتی ہدف۔ جی، یہ ایک اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ تیزی کا دور ہے، یعنی بل سائیکل، یہ پچھلے سائیکل سے مختلف ہو سکتا ہے۔ لمبا ہو سکتا ہے؟ جی، طویل ہو سکتا ہے، اور کچھ بہت ہی زیادہ پر امید لوگ تو $10,00,000 تک کی بات کر رہے ہیں۔ $10,00,000؟ 1 ملین؟ یہ تو بہت ہی بڑی پیشگوئی ہے۔ بالکل، یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ بٹ کوائن عالمی سطح پر سٹور آف ویلیو یعنی قدر کے ذخیرے کے طور پر قبول کر لیا جائے گا۔ $2,00,000 کی باتیں بھی تو ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، 200K کی طرف ریلی کی قیاس آرائیاں بھی عام ہیں۔ یہ سب کمیونٹی کے جذبات اور طویل مدتی امید کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا اس کے مقابلے میں ظاہر ہوں گے زیادہ محتاط نظریات بھی ہیں؟ یقیناً ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ لوگ اتنی تیز ترقی دیکھ رہے ہیں، وہیں دوسرے تجزیہ کار زیادہ محتاط ہیں۔ وہ ممکنہ رکاوٹوں، ریگولیٹری خطرات اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر زور دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کرپٹو مارکیٹ اب بھی نسبتاً نئی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ بٹ کوائن فی الحال اپنی بلند ترین سطحوں کے پاس خود کو سنبھال رہا ہے، مستحکم ہو رہا ہے۔ جی، اداروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، ریگولیشن بہتر ہو رہی ہے، طویل مدتی تصویر مثبت لگتی ہے۔ بالکل۔ لیکن مختصر مدت میں دباؤ بھی ہے، جغرافیائی سیاست کا، معیشت کا۔ درست۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے، جس پہ شاید غور کرنا چاہیے، جی، وہ یہ ہے کہ کیا اداروں کی یہ جو بڑھتی ہوئی شمولیت ہے اور ریگولیشن میں جو بہتری آ رہی ہے، اس کے ساتھ بٹ کوائن کا وہ جو روایتی 4 سالہ ہاونگ سائیکل ہے، ہاں، وہ جو ہم دیکھتے آئے ہیں، جی، کیا وہ مستقبل میں بدل جائے گا؟ کیا مارکیٹ اب زیادہ پختہ انداز میں چلے گی؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ بالکل، اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔